حائفہ اور احمد نے مختلف جگہوں سے اور مختلف سالوں میں مونٹریال تک اپنی ہجرت کے سفر کا آغاز کیا۔ احمد نے، جس کی پیدائش مراکش کی تھی، اپنا وطن 1978 میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ حائفہ بحیثیت بین الاقوامی طالب علم کے 1999 میں لبنان سے مونٹریال پہنچی۔ ایک دہائی بعد 1998 میں مونٹریال میں ان کے راستے ملے، جہاں آخر کار وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام رفا رکھا، جس کا مطلب ہے ہم آہنگی۔ انہوں نے یہ نام والدین کی منفرد بین الثقافتی محبت کی کہانی کی سند کے طور پر اور مونٹریال میں بحیثیت تارکین وطن کی دوسری نسل کی بچی کی زندگی کے آغاز کی علامت کے طور پر رکھا۔ رفا کا خاندان کام کی وجوہات کی بنا پر اوٹوا منتقل ہونے سے پہلے رفا کی زندگی کے پہلے 5 سال تک مونٹریال میں رہا۔ قانون کے بارے میں پرجوش رفا جب 18 سال کی ہوئی تو اس کا داخلہ کینیڈا کی بہترین یونیورسٹی میں ہوا، جو کہ اس کی جائے پیدائش میں بھی تھی۔ اپنے خاندان اور دوستوں کو اوٹوا میں چھوڑ کے رفا کیوبیک چلی گئی۔ بطور فرینکوفون رفا پر یقین تھی کہ اپنی شعلہ فشاں فطرت اور طاقتور اظہار کے ساتھ وہ معاشرے میں موجود طاقت کے ڈھانچے سے لڑے گی اور اپنے خوابوں کو پانے کے لیے بہترین تعلیم حاصل کرے گی۔ اپنی واپسی کے دوران رفا کچھ رکاوٹوں کے لیے تیار تھی، البتہ وہ سڑک پر مسلسل ہراسگی، جماعت میں بالواسطہ جہریت، انٹرویو کرنے والے نسل پرست لوگوں اور مجموعی طور پر مخالفانہ ماحول کے لیے تیار نہیں تھی، جہاں اسے مسلسل احساس دلایا جاتا تھا کہ اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے۔ جماعت میں اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی مطابقت کے بارے میں لیکچروں کے دوران رفا کو اپنے پروفیسروں کی جانب سے تنہا کر دیا جاتا تھا۔ رفا سے ایک انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ کیا اس کے والد نے اسے حجاب پہننے پر مجبور کیا ہے؟ رفا پر پبلک ٹرانزٹ میں 1 سے زائد بار تھوکا گیا۔ اپنے 4 سال کے انڈر گریجویٹ کیریئر کے دوران رفا نے لچک کا مظاہرہ کیا اور کامیابی سے لاء اسکول میں راستہ بنایا، جہاں قبولیت کی شرح محض 10% تھی، جو کہ اس کے غیر متزلزل عزم، ذہانت، محنت اور قابلیت کا ثبوت ہے۔ تاہم اپنی پیدائش کے صوبے میں 8 سال گزارنے نے اسے تنہا اور الگ تھلگ کر دیا۔ اپنے لباس کے چناؤ کی وجہ سے اس پر سرکاری وکیل یا جج بننے پر پابندی ہے۔ وہ مستقل غیر یقینی کی حالت میں رہتی ہے، مسلسل یہ سوچتے ہوئے کہ کون سا نیا قانون نکلے گا جو اس کے تعلق اور حفاظت کے حق کو مزید محدود کر دے گا۔ رفا ایک پرجوش لڑاکی، ایک خوش بیان مقرر اور ایک بہترین تنقیدی مفکر ہے، مگر وہ ذہنی طور پر تھک چکی ہے۔ وہ ایسے ماحول میں اپنے لیے زندگی تعمیر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو اس کے وجود کے حق پر سوالیہ نشان ہو اور اسے مجروح کرے۔ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیے جانے اور اپنے منتخب کردہ کیریئر پر عمل کرنے سے روکے جانے پر اسے کسی دوسرے صوبے میں نئے سرے سے شروعات کرنے کے مشکل امکان کا سامنا ہے، جہاں اس کو جو وہ ہے کی حیثیت سے قبول کیا جا سکے، اپنے شوق اور جنون کو جاری رکھ سکے اور حفاظت کے احساس کو تلاش کر سکے۔ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے رفا کی جستجو جاری رہے گی، جیسا کہ وہ اپنی قانونی معلومات، مہارت اور قابلیت کو ایک جامع اور منصفانہ مستقبل کی تعمیر کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لاء 21 نے ایک ایسا ماحول قائم کیا ہے جہاں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی اور ہراسگی کو عام سی بات سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق نے بتایا ہے کہ ایسے افراد جو لاء 21 کی حمایت کرتے ہیں، ان کا اسلام، مسلمانوں اور حجاب کے بارے میں نفرت آمیز نظریہ رکھنے کا امکان زیادہ ہے۔ جہاں یہ قانون سیکولرزم کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، غیر کیتھولک مذہبی اقلیتوں کی جانب اعلیٰ سطح کی منفیت اور لاء 21 کی حمایت کے درمیان
ایک اتفاقیہ تعلق ہے۔ قانون سازی نہ صرف ساختی تبدیلیاں لاتی ہے بلکہ افراد کے تصورات اور برتاؤ کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ بلا شبہ لا 21 کے صوبے کی مذہبی اقلیتوں پر اثرات تباہ کن ہیں، نتیجتاً اہم اکثریت اضطراب اور تناؤ کی حالت میں ہے۔ کیریئر کے امکانات پر پابندی اس اضطراب کو بڑھاتی ہے۔ اس مخالفانہ ماحول کی افزائش کو روکنے کے لیے اور ہر فرد کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ لا 21 کو منسوخ کیا جائے۔